قطر I've known when I was a professor in US. تو وہاں پہ ہم دیکھ کر امیز ہوا کرتے تھے کہ امریکہ میں بھی جو ان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں مختلف شہروں اور اسٹیٹس میں، یہاں پہ وہ تمام ایک شہر میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آداب، ویری گڈ آفٹرنون۔ میں ہوں نازیہ آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہو، سن رہے شو سیٹرڈے برنچ۔ اس شو میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہائیلی انسپائرنگ پرسنالٹیز سے۔ آج کا ایپیسوڈ بہت ہی اسپیشل ہے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں آپ کو دوں گی آئی ٹی سیکٹر اور کمیونیکیشن سے لنک کرتے ہوئے۔ دوستوں، دیکھا جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو، کمیونیکیشن کو بوسٹ کرنے کے لیے بے شمار ٹیکنالوجیز اور اسٹریٹجیز پر کام کر رہی ہے، اور ایک ملک ایسا ہے جو اس سیکٹر میں تیزی سے اپنی گروتھ درج کر رہا ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں ملک پاکستان کی۔ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کے ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر آف آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن ڈاکٹر عمر سیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you doing, sir? Very well, very well. Your journey from an educationalist to government role, how has this perspective evolved over the period? As a professor, professor is always a professor at heart. PhD کرنا چاہتا تھا جب طالب علم تھا، پھر پڑھانا چاہتا تھا، اور گورنمنٹ میں کام کرتے ہوئے بھی پنجاب میں میں اسی لیے اتنے سال کام کرتا رہا کیونکہ مجھے یونیورسٹی بنانے کا موقع ملا، جس کو میں پھر 5 سال ایز اے وائس چانسلر چلاتا رہا۔ اور ایک پروفیسر کا پرسپیکٹیو آف کورس از ٹو گیو بیک. اٹ از آلسو اے فارم آف سروس. اینڈ مائی وائف اسٹل جوکس ود می کہ یو آر ہیپیسٹ وین یو آر ریڈنگ ریسرچ پیپرز اینڈ بکس اینڈ ٹیچنگ ان کلاس رومس، اینڈ دیٹ از ٹرو. So that is something that I enjoy doing. I have continued to do it. Public life has its own challenges, of course, and especially in Pakistan, جہاں پہ political instability رہتی ہے، اب تو political turmoil ہے بہت عرصے سے، اور اس ٹرموائل کے باوجود کام کرنا، کیونکہ اتنے پولرائزڈ ہیں لوگ، بلیک اینڈ وائٹ میں سیاست کو دیکھتے ہیں، نوجوان ہیں پاکستان میں بہت زیادہ، اور نوجوانوں کی جو ہے وہ انرجی اور پیشنس دونوں ڈفرینٹ ہیں فرام اولڈر پیپل. سو ینگ پیپل ناؤ impatiently want to see radical change in the country. We've all grown up in Pakistan thinking and hoping کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جو ہمارے اتنے پرانے مسائل ہیں ان کا کوئی حل نکلے گا. اتنا بڑا ملک ہے، اتنا پوٹینشیل ہے. ہم ان ملکوں میں آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، بعض کا بہت دوسرے ممالک کے سفیر ملنے آتے ہیں. ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں سارے فنڈامنٹلز ٹھیک ہیں. اتنی بڑی آبادی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنی یونیورسٹیز ہیں، اتنی آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں، آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اتنی اچھی ہے، اور یہاں پہ ایگریکلچر کی اتنی بڑی اکانومی ہے جو ایگریکلچر بیسڈ ہے، ٹیکسٹائلز کی اتنی بڑی ایکسپورٹ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ ملک اس طرح سے ترقی نہیں کر رہا جس طرح کر سکتا ہے؟ چائنا کے لیے ہم اتنا ٹریڈ راؤٹ ہیں، سی پیک کے، وہاں پر افغانستان ہے، وہاں پہ اتنے امپورٹنٹ ممالک ہیں جو دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہیں. سر، ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھا کہیں کہ آپ نے سعودی عربیہ وزٹ کیا، دے یو ہیو سائنڈ MOU، اور ایک بہت اچھی پہل کے SMEs اور جتنے بھی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹمس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اینڈ سی یور وزٹ ہیئر ان قطر؟ Qatar visit is wonderful, but let me speak to our visit in Saudi also. اور وہاں پہ ایک بات جو مجھے نہیں بھولتی وہ یہ کہ ہم جس منسٹر سے ملنے گئے، اور یہ ان کے بڑے امپورٹنٹ منسٹرز تھے، منسٹر فار انویسٹمنٹ، ان کے ICT کے منسٹر ایٹسیٹرا. دیز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ پاورفل پیپل ان سعودی ہو ڈیٹرمن دیئر فیوچر پالیسی، اور بڑے کلوز ہیں یہ جو ان کے محمد بن سلمان ہیں، انہی کا یہ ویژن ہے جو اتنی تیزی سے سعودی ترقی کر رہا ہے. تو ان سب نے ایک ہی بات کی، انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے جو اساتذہ تھے اسکولوں میں سعودی عرب میں وہ تمام پاکستانی تھے، تو ہم تو پاکستانی ٹیچر سے پڑھ کے یہاں تک پہنچے، اور therefore we owe this to you کہ پاکستان کو یہ ہمارے پہ قرض ہے پاکستان کا کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی وارمتھ اور اس طرح کی بڑے فورتھ کمنگ تھے، اور جینوئنلی پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم جس سے بھی ملے ہم نے یہ ادھر MOU سائن کیا، اور اس MOU میں یہ تھا کہ کس طرح سے پاکستانی اسٹارٹ اپس
سعودی کا جو ایکو سسٹم ہے اس سے مستفید ہو سکتی ہیں. ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کیا اور چیزیں کر سکتے ہیں, کس طرح سے سعودی انویسٹر سے پاکستان کی اسٹارٹس میں انویسٹ کروا سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں بہت سی چیزیں ہیں پاکستان میں جن کو بڑی انویسٹمنٹ درکار ہے, بڑی کولیبریشن درکار ہیں, تو اور وہ ہر چیز میں بہت فورتھ کمنگ تھے. اسی طرح اب یہ قطر از مائی سیکنڈ وزٹ, اور قطر آئی ہیو نون وین آئی واز اے پروفیسر ان یو ایس. تو وہاں پہ ہم دیکھ کر امیز ہوا کرتے تھے کہ امریکہ میں بھی جو ان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں مختلف شہروں اور اسٹیٹس میں, جیسے کارنیل ہے, NYU ہے, کارنیگی میلن یونیورسٹی ہے, ٹیکسس A&M ہے, یہاں پہ وہ تمام ایک شہر میں, اور جس کو ایجوکیشن سٹی کہا جاتا ہے. یہ کتنی ویژنری بات ہے کہ جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کو قطر نے ان کے کیمپسز ایک شہر میں, اور یہ دنیا میں اور کہیں نہیں, ایون امریکہ میں مختلف اسٹیٹس میں. اور اسی طرح سے ان کا الجزیرہ چینل شروع کرنا, اور یہ اتنا بڑا فیفا کا ایونٹ فٹ بال کا یہاں پہ آرگنائز کروانا, اور پھر ان کی جو ڈپلومیسی ہے, جس طرح یہ گلوبل ڈپلومیسی میں ان کا جو رول ہے وہ بہت ہی یونیک ہے, بہت ہی ویل تھاٹ آؤٹ ہے, بہت ہی پروفاؤنڈ ہے. اور ان مینی ویز ان دس کانفلکٹ, یہ جو غازہ اور فلسطین کا ہے, اس میں قطر ہیز پلیڈ اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ٹو ٹیل دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری, to be the honest broker in that conversation and to put their weight behind the right cause and bringing down violence there. اور بہت ہی laudable role ہے قطر کا. So Qatar is of course very important for the region, very important for us. اور ہم نے اتنا, ہماری IT کمپنیز نے قطر کے ساتھ نہ کاروبار کیا, نہ قطر میں اس طرح کی پریزنس ہے, اور نہ ہی یہاں پہ جو ان کا ایکو سسٹم ہے اسٹارٹ اپس کا اس سے اتنا مستفید ہوئے. تو یہاں کے لگتا ہے کہ قطر ایون دو ڈسپائٹ اٹ سائز اٹ ہیز اے ہیوج پوٹینشیل دیٹ وی کوڈ لیوریج. وی میٹ ود دا سائبر سیکورٹی ایجنسی ٹوڈے, اور بہت وہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں, پاکستان میں سائبر سیکورٹی اتھارٹی بنا رہے ہیں, اور اس سے اب ان کی کولیبریشن شروع ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح سے ہم قطر ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری ملاقات تھی, ان کے CEO سے, اور ان کے 7 اسٹارٹ اپ انکیوبیٹرز ہیں جن میں ہماری اسٹارٹ اپس آ سکتی ہیں. اور اس وقت قطر میں 2-4 جو بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہیں, جیسے سنونو ہے, اگر آپ نے کبھی کھانا ڈیلیور کروایا ہو, اس کی ساری ٹیکنالوجی کی ٹیم پاکستانی ہے. سر, پاکستان لگاتار دیکھا جائے تو بیلنس اسپیس پالیسی کی بات کرتا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ ول ہیلپ ٹو انکارپوریٹ ان انکریزنگ دا IT سیکٹر؟ اٹس اے گریٹ کویسچن. اینڈ آج سے بہت سال قبل جب ٹیلی کام سروسز پرائیویٹ سیکٹر میں آئی, پہلے ہر ملک میں اسٹیٹ کمیونیکیشن پرووائڈ کیا کرتی تھی, اور ٹپکلی لینڈ لائن سے کیا کرتی تھی. You young enough not to probably remember it, but I'm old enough to know کہ ہمارے گھروں میں لینڈ لائن کے فون ہوا کرتے تھے, اور اب ہر کوئی موبائل فون استعمال کرتا ہے. تو جب موبائل فون آئے اور پرائیویٹ سیکٹر میں آئے تو بہت سارے ممالک نے اپنی ٹیلی کام پالیسی کو ڈی ریگولیٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیکٹرم دی گئی, اور وہ اسپیکٹرم خرید کے اپنی سمز بیچ کے لوگوں کو کمیونیکیشن کروا سکتے تھے. اب چلتے چلتے ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب آپ ٹیلی کام ٹاورز نہیں لگاتے, اب آپ سیٹلائٹ لانچ کر سکتے ہیں. اور پہلے سیٹلائٹ سے ان کو جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کہتے تھے, جو بہت عرض سے اوپر ہے, اور جیو اسٹیشنری جب فکسڈ ہوتی ہیں. اب یہ لو آربٹ سیٹلائٹس آ گئی ہیں جن کی لیٹنسی بہت کم ہے. اسی طرح جس طرح ادھر سے میں سیلولر ٹاور تک جاؤں اور کال ملاؤں اور آپ کے واپس کال مل جائے اور ہم بات کر سکیں کسی لیٹنسی کے بغیر, اسی طرح ہم سیٹلائٹ کے تھرو بھی یہ چیز کر سکتے ہیں, اس کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سیٹلائٹس کا ابھی تک زیادہ تر رول براڈ کاسٹ کا تھا, جیسے ٹی وی سگنل کو براڈ کاسٹ ڈاؤن لنک کیا جاتا ہے, لیکن یہ جو لو آربٹ سیٹلائٹس ہیں یہ کمیونیکیشن بھی پرووائڈ کر سکتی ہیں. اب گیون دس بہت سی کمپنیز ہیں, سو سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنی اسپیس پالیسی کو جو ہم نے ابھی تک تو ڈی ریگولیٹ نہیں کی تھی اس کو ریگولیٹڈ رکھیں, یا پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں آنے دیں اور پاکستان میں کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کرنے دیں. اس پہ دنیا بھر میں ڈبیٹ جاری ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے. ہم نے یہ ایک بولڈ قدم لیا کہ اپنی جو ہماری اسپیس پالیسی اس کو بیلنسڈ بنایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں آ کے کمیونیکیشن سروسز آفر کر سکے, اور بہت سارے ممالک نے یہ نہیں کیا. فار انسٹنس انڈیا نے بالکل اس کے اپوزٹ اسٹیپ لیا, لیکن ہم نے یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور اس پہ بہت وقت لگا ہے اور بہت سوچ کر اور بہت کنسلٹیشن کے بعد یہ کیا گیا. اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ جتنی کمپنیز ہیں, اسٹار لنک اور یہ تمام
تقریباً چند ہفتے دور ہیں فرام لانچنگ ان پاکستان انشاءاللہ، اینڈ وی آر جسٹ فائنلائزنگ آل دی ایگریمنٹس ود دیم، تاکہ پاکستان میں لوگوں کو اب لو کاسٹ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے تھرو ان کو کنیکٹیوٹی بھی ملے گی. ہماری جو بیک ہال کنیکٹیوٹی ہے پاکستان میں وہ امپروو ہوگی، انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی امپروو ہوگی. وہاں جہاں تک ہم فائبر نہیں پہنچا سکتے وہاں پہ اب یہ لو آربٹ سیٹلائٹ کے اسٹیشنز لگ جائیں گے اور لوگ اس سے اپنی کنیکٹیوٹی لینا شروع کر دیں گے. تو آپ اگر پاکستان اب 2 ماہ کے بعد آئیں، 3 ماہ کے بعد آئیں، تو آپ کو لگے گا کہ یکسر پاکستان بدل گیا ہے اور لوگ اب گھر میں ڈی ایس ایل کنیکشن یا فائبر لگوانے کی بجائے کسی لو آربٹ سیٹلائٹ کی چھوٹی سی ڈیوائس خرید لیتے ہیں اور اس سے آپ کمیونیکیٹ کرنے لگیں. اور اس سے مجھے لگتا ہے کارپوریٹ سیکٹر کو فائدہ ہوگا، حکومت کو بھی بہت فائدہ ہوگا، ٹیلی کام کمپنیز کو فائدہ ہوگا، اور اسی طرح سے لوگوں کو، عوام کو بھی، سٹیزنز کو بہت فائدہ ہوگا. نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کی بات کریں جو 2021 میں، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے تیزی سے ایڈوانسمنٹس ہو رہے ہیں سیکٹر میں، کیا اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ اینڈ واٹ امینڈمنٹس ڈو یو تھنک اٹ از نیسسری ٹو بی ایڈڈ ناؤ؟ تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور ایک پیچیدہ سوال ہے، اس طرح سے کہ سائبر سیکیورٹی ایک تو کیپیبلٹی ہے، پھر ریگولیشن ہے، اور جس کو آپ پالیسی کہہ لیں. تو ایک تو یہ کہ سائبر سیکیورٹی کے لاز ہمارے ویک ہیں اس وقت، اور ریگولیشنز بالکل ہیں ہی نہیں، اور کیپیسٹی بھی محدود ہے، اور دنیا اب اس میں بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اور آف کورس ایز وی ڈیجیٹائز تھنگز اور اپنا سارا انفراسٹرکچر اور بزنسز ہر چیز ہم ڈیجیٹائز کر کے سائبر اسپیس سے کنیکٹ کرتے جا رہے ہیں، تو وہ ولنریبل بھی اتنی ہے. سو دیر فور واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از میک شیور کہ ہماری سائبر سیکورٹی کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی اچھی ہو. جس طرح سے ہم نے اب پاکستان میں انسرٹس بنائے ہیں، جو سوچ لیجیے سائبر رسپانس ٹیمز کھڑی کی ہیں، نیشنل سرٹ بن گیا ہے، اس کی پالیسی بھی بن گئی، رولز بھی بن گئے ہیں، اب سیکٹورل سرٹس بن رہے ہیں پاکستان میں. اسی طرح سے سائبر سیکورٹی اتھارٹی کا لا تیار ہے، اور انشاءاللہ جو ہی اب اگلی گورنمنٹ آئے گی تو اسمبلی اس کو پاس کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈیٹا پروٹیکشن لا ہے کہ پاکستان میں جو سٹیزنز کا ڈیٹا ہے، حکومت کا ڈیٹا، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. وہ بھی ایک پروفاؤنڈ ڈسکشن ہے. لائک وائز آئی تھنک یہ جو سائبر سیکورٹی، ادھر ہم وی میٹ ود دا سائبر سیکورٹی ایجنسی، اب ہے یہ کہ اب تو دنیا اس نہج پہ ہے کہ کسی زمانے میں جہاں سیکورٹی کے اوپر کولیبریشن ہوا کرتی تھی نا، ایز یو نو کہ پاکستان پلیڈ اے بگ رول ان پرووائڈنگ سیکورٹی فار دی فیفا ایونٹ ان قطر. اسی طرح سے سائبر سیکورٹی بھی اتنی ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی اسی طرح کی کولیبریشن کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ود دی سائبر سیکورٹی ایجنسی ہیئر اینڈ دیئر اسسٹنس اینڈ گائیڈنس we will certainly benefit in establishing a cyber security policy and cyber security authority جو کہ اب بننے چلی ہے پاکستان. پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے ابھی حال ہی میں فرسٹ آئی ٹی ایکسپورٹ اسٹریٹجی کو انویل کیا گیا. اس اسٹریٹجی کس طرح سے یہ ملک کے ویژن کے ساتھ کلوزلی الائن کر پائے گی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ کام میرے آنے سے آف کورس بہت دیر قبل شروع ہوا تھا. یہ تقریباً 1 سال کے عرصے میں یہ اسٹریٹجی بنی ہے، اور یہ اچھی اسٹریٹجی ہے. اس کے اندر اس کے 4-5 کمپوننٹس ہیں. پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ تقریباً $2-2.5 ارب کے اوپر اس وقت اسٹیگنیٹڈ ہے. پاکستان میں ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ کا پوٹینشیل بتایا. پاکستان میں جو فری لانسرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نوجوان ہیں، گھروں سے بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں. کوئی $20 دن کے بناتا ہے، کوئی $10 بناتا ہے، اور یہ 15 لاکھ لوگ ہیں پاکستان میں جو یہ کام کرتے ہیں. سوچئے کہ اگر پاکستان میں اس طرح کے 10 لاکھ لوگ دن میں $30 بنانی شروع کر دیں تو یہ $10 ارب سالانہ بنتا ہے. اس سے پاکستان کی یکسر اکانومی بدل جائے گی. This kind of approach, this kind of vision, you highly inspire the youngsters. Thank you. Thank you so very much. بہت شکریہ.